پھر حضور وہاں سے آگے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہ زمزم پہ لٹا دیا گیا۔ آپ کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، جنت سے سونے کے تشت کے اندر جو ایمان اور حکمت لے کر آئے تھے قلب اطہر میں ڈالا، پھر قلب اطہر کو دوبارہ رکھ کے سینے کو ملا دیا گیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ جب بھی مہمان کسی میزبان کے ہاں جائے تو مہمان کوشش کرتا ہے غسل کر کے جائے، نہا دھو کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان بن رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غسل مبارک ہو رہا ہے، لیکن ہمارے دنیا میں مہمان بنتے ہیں اپنے جسمانی اور مادی فوائد کے لیے۔ اللہ کے نبی اللہ کے مہمان بن رہے ہیں روحانی اور ایمان والے معنوی فوائد کے لیے۔ ہمارے مفادات چونکہ مادی ہوتے ہیں، ہم ظاہر جسم کو دھوتے ہیں، پیغمبر کے مفادات روحانی تھے، اس لیے پیغمبر کے ظاہر جسم کو نہیں بلکہ قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اور اس قلب اطہر کے دھونے کی وجہ یہ نہیں ہے الیاذ باللہ کہ قلب اطہر پاک نہیں تھا، پاک تھا، مزید صاف کیا ہے، پاک تھا، مزید صاف کیا۔ جمعے کے دن آپ کے یہاں خطیب صاحب آتے ہیں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، آپ ان کے آنے پر ممبر کو صاف کرتے ہیں، حالانکہ ممبر تو پاک ہوتا ہے۔ تو صاف کرنے کا مقصد ممبر کو پاک کرنا نہیں ہے بلکہ ممبر کو مزید صاف کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جس ماحول میں رہتے تھے خالص بشری ماحول تھا، مکی ماحول تھا، انسانی ماحول تھا۔ اب اللہ کے نبی کا جو سفر ہے یہ بشری ماحول سے ملکوتی سفر ہو رہا ہے، سفل سے علوف کی طرح جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تھے اس ماحول سے مزید آپ کے قلب اطہر کو مزید صاف کرنے کے لیے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، علم و حکمت سے بھر دیا گیا، اور جو کچھ اللہ کے نبی نے نظارے کرنے تھے اس کے لیے آپ کے قلب اطہر کو تیار کر دیا گیا تاکہ وہاں جائیں اور بآسانی اللہ کے نبی دیدار الہی سے منور ہو سکے، کلام الہی سے مستفید ہو سکے اور عرش کے سفر کو آسانی سے طے فرما سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک پھر وہاں سے چلا۔ اس پر ایک اشکال ذہن نشین فرما لیں جو بعض لوگ کرتے ہیں، ہم سے ہوتے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ چاہے زمزم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کا واقعہ یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمزم کا پانی وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو اس سے نکلا۔ حضرت اسماعیل تو بہت چھوٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا مقام بہت کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ اب پانی وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا، اور دھویا وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کا قلب اطہر ہے۔ تو چھوٹے نبی کے پاؤں سے نکلنے والا پانی سید الانبیاء کے قلب اطہر کو دھوئے تو یہ بظاہر قلب اطہر کی بے ادبی ہے۔ ہم کہتے ہیں بے ادبی اس وقت آپ کو نظر آئے گی جب آپ حضرت اسماعیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ ذہن میں رکھیں گے۔ وہ رشتہ ہے آپ کا ایمان اور نبوت والا۔ حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹے نبی ہیں، حضور پاک مقام میں بہت بڑے نبی ہیں۔ تو چھوٹے مقام والے نبی کے پاؤں سے نکلنے والے پانی کو بڑے مقام والے نبی کے قلب اطہر کو دھوئیں، بظاہر نظر آتا ہے خلاف ادب ہے، لیکن اگر اس پہلو کو دیکھ لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور خونی اعتبار سے بیٹے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ ہیں، تو باپ چھوٹا ہو تب بھی باپ ہوتا ہے اور بیٹا بڑا ہو تب بھی بیٹا ہوتا ہے۔ تو باپ کے پاؤں سے پانی نکلا اور بیٹے کے دل کو دھویا گیا۔ اگر اس جہت کو دیکھیں گے تو پھر خلاف ادب نہیں بلکہ عین ادب ہے۔